اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے گیا اور امام کی کچھ تکبیریں کہنے کے بعد وہ نماز جنازہ کو جوائن کرتا ہے، مثال کے طور پہ 4 تکبیرات ہیں، 3 ہو چکی ہیں، اب یہ امام کو جوائن کرتا ہے، تو یہ باقی تکبیریں کیسے ادا کرے گا؟ تو دیکھیں جیسے عام نمازوں میں اگر کوئی نماز کا حصہ رہ جاتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ادا کیا جاتا ہے، نماز جنازہ میں بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ اگر کسی کی مثال کے طور پہ شروع کی 3 تکبیریں رہ گئیں اور وہ چوتھی میں امام کو جوائن کرتا ہے، تو ظاہر ہے چوتھی تکبیر وہ امام کے ساتھ کہے گا، اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ اپنی بقیہ 3 تکبیرات کہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 تکبیرات کے بعد جو ثنا پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور مردے کے لیے دعا کرنی ہے، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ تکبیرات کہنے کے ساتھ ساتھ ثنا بھی پڑھے، درود ابراہیمی بھی پڑھے، مردے کے لیے دعا بھی کرے، تو اتنی دیر میں مردے کو، میت کو اٹھا لیا جائے گا۔ اگر میت کو اٹھا کے لوگ چل دیں گے تو پھر تو یہ تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ میت کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر صرف 3 دفعہ اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے، کچھ دعائیہ کلمات ہوں گے، 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میت کو اٹھایا جاتا ہے، تو پھر یہ ثنا بھی پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا، مردے کے لیے دعا بھی کرے گا، اور اس کے بعد سلام پھیر کر نماز سے باہر نکل جائے گا۔ تو جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ سلام کے بعد کہنی ہے، اور اس میں جو اذکار ہیں وہ کرنے ہیں وہ یا نہیں کرنے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ فوراً میت کو اٹھا لیا جاتا ہے تو ان اذکار کو چھوڑ دیں، صرف تکبیر کہہ لیں۔ میت کو فوراً نہیں بلکہ 5-10 منٹ کے بعد اٹھایا جاتا ہے، تو پھر اذکار کہہ کر ہی نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔